بولیے اس کا ذکر ضرور ہوا۔ ذکر کی دونوں جہتیں انسان کے ساتھ چلتی ہیں۔ وہ ذکر بندے کا نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے، مثبت بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی کسی کو یاد کرتا ہے اس کی خامیوں کے ساتھ، مثلا فلاں شخص بہت جھوٹ بولتا ہے، فلاں شخص چوری چکاری کرتا ہے، فلاں شخص اس میں یہ عیب ہے، فلاں شخص اس میں یہ عیب ہے، وہ بڑا بد اخلاق ہے، وہ جھگڑا کرتا ہے، وہ لڑائی کرتا ہے۔ تو آپ اس انداز میں بھی لوگوں کا ذکر آپ کو سننے کو ملے گا، اور اس انداز میں بھی ملے گا کہ فلاں شخص یار کتنے اچھے کردار کا مالک ہے، اس کی طبیعت بڑی نرم ہے، اس کی طبیعت میں حلم ہے، اس کے مزاج میں صبر ہے، وہ بڑے اچھے اخلاق اور سیرت اور کردار کا مالک ہے، بولنے کا انداز بھی اس کا اچھا ہے، چلنے کا انداز بھی اس کا اچھا ہے، لین دین کے معاملات بھی اس کے اچھے ہیں، وہ بڑی عبادت کرنے والا ہے، تقوی والا ہے، نمازی پرہیزی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بندے کے ذکر کے ساتھ جڑیں گی جب بندہ کسی کا ذکر مثبت انداز میں کرے گا۔ تو یقیناً جب مثبت انداز میں ہوگا تو اس کی خوبیوں کو یاد کیا جائے گا، اور جب نیگیٹو منفی انداز میں ہوگا تو اس کی خامیوں کو یاد کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں جہتوں میں جو بھی دنیا میں پیدا ہو کر آیا ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ اب آ جائیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی طرف۔ اگر خدا کی ذات کو دیکھا جائے تو روئے زمین پر ایک جہت میں، یعنی ایک ہی پہلو میں جس کا ذکر ہوا ہے، کوئی اللہ کو خدا کہہ کر مانتا ہو تب، کوئی اسے رب کہتا ہو تب، کوئی بھگوان سمجھتا ہو تب، کوئی کچھ سمجھتا ہو، اسے ہر شکل میں ہر کسی نے اس کا ذکر کیا ہے تو مثبت انداز میں کیا۔ بولیے جس نے بھی اللہ کا ذکر کیا ہے مثبت انداز میں کیا۔ یہ روئے زمین پر واحد ہستی اس خدا کی ہے کہ جس کا ذکر مثبت انداز میں ہوا، حتیٰ کہ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ذکر کی طرف اگر آئیں تو آپ کے ذکر کی بھی دونوں جہتیں، کچھ بد نصیب اور بدبخت ایسے بھی ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب ذکر کرتے ہیں تو آپ کی شانوں میں عیب نکال کر بیان کرتے ہیں، گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دونوں جہتیں موجود ہیں۔ اب جس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک ہی جہت میں کیا، ایک ہی پہلو میں کیا، یعنی مثبت انداز میں حضور کی شانوں کا تذکرہ کیا، مقام و مرتبے کا تذکرہ کیا، آقا کے فضائل کا تذکرہ کیا، کمالات کا تذکرہ کیا، حسن و جمال کا تذکرہ کیا، حضور کی خوبیوں کا تذکرہ کیا، آقا کے اخلاق کا تذکرہ کیا، آقا کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کیا، آپ کے بول چال، آپ کے حلم کا تذکرہ کیا، صبر کا تذکرہ کیا، تحمل کا تذکرہ کیا، حسن سلوک، اچھے حسن سلوک کا تذکرہ کیا۔ جس نے آقا کی ذات کا ذکر مثبت پہلو میں کیا، صرف مثبت پہلو میں، وہ مومن ہو گیا۔ بولیے وہ مومن ہو گیا۔ اور جس نے معاذ اللہ آقا کی ذات میں عیب اور نقص نکالنے کی کوششیں کی اور آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نیگیٹو انداز میں ذکر کرنے کی کوشش کی، وہ ایمان سے معلوم ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کا ذکر سارے بولی ہوا ہے، دنیا میں جو بھی پیدا ہوا ہے ذکر اس کا ہوا ہے۔ اب اس سے اگلی اہم بات، جس کا بھی ذکر ہوا ہے، میں رفعت ذکر مصطفیٰ پہ بات کر رہا ہوں۔ بولیے کیا؟ رفعت ذکر مصطفیٰ۔
تو جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کا ذکر اس کے پیدا ہونے کے بعد ہوا ہے. بولیے ذکر پیدا ہونے کے بعد ہوا ہے. پہلے آپ دیکھیے نا، ایک شخص دنیا میں ابھی آیا ہی نہیں، تو آپ میں کوئی شخص کھڑا ہو کے اس کا ذکر کر سکتا ہے جس کا تصور ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں، جس کی ابھی پیدائش ہی نہیں ہوئی، جس کی ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی؟ تو اس کا مطلب ہے ذکر مشروط ہے ولادت کے بعد. بولیے ذکر مشروط ہے ولادت کے بعد. مگر یہ اعزاز بھی روئے زمین پر ایک ہی ہستی کو نصیب ہوا ہے، اور وہ ہستی اور کوئی نہیں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ آپ کا ذکر بعد میں ولادت کے بعد تو ہوا ہی ہے، مگر حضور کا ذکر ولادت سے پہلے بھی ہوا. بولی آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت سے پہلے بھی ہوا ہے، پھر بوقت ولادت بھی ہوا ہے، پھر بعد از ولادت بھی ہوا ہے. یعنی حضور کے ذکر کو اللہ نے ہر دور میں زندہ رکھا، اور ہر دور میں حضور کے ذکر کا جاری رہنا یہ مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی کا ایک معنی ہے کہ اللہ نے حضور کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ جب کچھ بھی نہ تھا حضور کا ذکر تب بھی تھا. بولی حضور کا ذکر تب بھی تھا. اب حاضرین عزیز احتشام، اس پہ کوئی کہے کہ بعد میں ذکر کتنا عرصہ رہ سکتا ہے؟ بندے کی پیدائش کے بعد وہ اتنی دیر رہ سکتا ہے جتنی دیر وہ بندہ زندہ ہے. بولیے ذرا، کیا جتنی دیر وہ بندہ زندہ ہے تو اس کا ذکر ہے؟ جب دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو کچھ عرصہ یاد رہتا ہے، اور وہ بھی خاص خاص لوگوں کو. ہر کوئی یاد نہیں کرتا، اپنے یاد کرتے ہیں، اور وہ بھی کچھ عرصے کے لیے. آہستہ آہستہ جو وقت بیتتا جاتا ہے اس کا ذکر بھی مٹ جاتا ہے. مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی بات آئی تو حضور کا ذکر ولادت سے پہلے بھی تھا، وقت ولادت بھی ہوا، بعد از ولادت بھی ہوتا رہا. اور حتیٰ کہ جب آقا ظاہری پردہ فرما گئے تو چاہیے تو قاعدے کے مطابق تو یہ چاہیے تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ذکر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا. کیوں کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو آقا کا ذکر بعد از وصال کم نہیں ہوا، مٹا نہیں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو اور بلندی عطا فرما دی، اور وہ وعدہ پورا فرما دیا جو قرآن میں اللہ نے کیا تھا. کیا اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنے والی ہر گھڑی، بولیے آپ کی آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. بولیے نا، پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. اب یہ بہتر کا معنی بھی آپ کو سمجھا دوں. آپ دیکھیے کہ اگر پہلی گھڑی گزری ہے کہ جس میں فرشتے بھی ذکر کرتے رہے، ملائکہ بھی ذکر کرتے رہے، جن و انس بھی ذکر کرتے رہے، انسان بھی ذکر کرتے رہے، شجر و حجر بھی ذکر کرتے رہے، تو بعد والی گھڑی کو اگر بہتر بنانا ہے، بولیے بعد والی گھڑی اگر بہتر ہوگی تو کس انداز میں ہوگی؟ وہ اسی انداز میں ہوگی کہ پہلے ذکر تو پہلے بھی عرفہ تھا، اعلیٰ تھا، کثرت سے تھا، مگر بعد از وصال حضور کے ذکر کو اللہ نے اتنا عرفہ کر دیا، اتنا اعلیٰ کر دیا کہ اب قیامت تک کوئی ایک لمحہ ایسا ہے ہی نہیں جس لمحے مصطفیٰ کو یاد نہ کیا جاتا، حضور کا ذکر نہ کیا جاتا. کہیں اچھے اخلاق کے ذمن میں آ کے آقا کو یاد کیا جاتا ہے، اچھی سیرت و صورت کو دیکھ کر آقا کے ذکر کو یاد کیا جاتا ہے، اچھی کردار کی نسبت سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جاتا ہے. کہیں سچ کی وجہ سے، کہیں صداقت کی وجہ سے، کہیں سخاوت کی وجہ سے، کہیں عدالت کی وجہ سے، کہیں حسن سلوک کی وجہ سے، جس پہلو میں بھی آقا کو دیکھا جائے اللہ رب العزت نے حضور کے ذکر کو اتنا دوام عطا کر دیا کہ اب جس جہت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلندی اور رفعت عطا فرما دی، جس جہت میں بھی دیکھا جائے آقا کا ذکر بلند ہے، عرفہ ہے اور اعلیٰ. حاضرین ذی احتشام،
میں لفظ رفعنا کی طرف آ رہا ہوں. یہ تو اس ذکر کی ابتدائی تمہیدی گفتگو تھی. میں لفظ ورفعنا کی طرف آ رہا ہوں. یہ بڑا خاص لفظ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کیا. بولیے ذرا کیا؟ ہم نے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے. تو اللہ کے بارے میں اگر آپ سے میں عقیدہ توحید کی بابت پوچھوں کہ توحید کیا ہے، ہم سب توحید کے ماننے والے ہیں نا، توحید کے قائل ہیں. تو اگر توحید کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے کہ سمجھائیں توحید کیا ہے، تو توحید یہ ہے کہ اسے ایک مانا جائے. بولیے، اسے خدا کو ایک ماننا، یہی توحید ہے نا، اس کو ایک مانا جائے. اب سنیے ذرا، اگر ایک ہے وہ ایک ہے اگر، تو ایک کے لیے تو صیغہ اور آنا چاہیے تھا، ضمیر اور آنی چاہیے تھی، اور وہ آنی چاہیے تھی کہ جس کا معنی یہ ہوتا کہ محبوب میں نے آپ کا ذکر بلند کیا. کیا؟ میں نے ذکر بلند کی. اب یہ قبلہ ہمارے علامہ صاحب تشریف فرمائیں، یہ اور میں دونوں مل کر کہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، تو یہ جملہ ہم تب بول سکتے ہیں کہ جب دونوں نے مل کر کیا. اگر وہ کام صرف انہوں نے کیا ہو یا صرف میں نے کیا ہو تو پھر میں کیا جواب دوں گا کہ یہ کام، بولیے ذرا سارے، یہ کام میں نے کیا. اس کا مطلب ہے تعداد کم ہو یا بڑھ جائے تو انداز گفتگو کا بدل جاتا ہے. بولیے، انداز گفتگو کا بدل جاتا ہے. اب اگر خدا ایک ہے تو اسے کہنا چاہیے تھا کہ میرے معبود میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، مگر اللہ نے یوں نہیں بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا ورفعنا، میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے. باری تعالیٰ تو ایک ہے، تو ایک کے لیے تو آنا چاہیے، واحد کا صیغہ، واحد کی ضمیر استعمال ہونی چاہیے، مگر تو تسنیہ کی استعمال فرما رہا ہے، جمع متکلم کی ضمیر استعمال فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے ورفعنا، ہم نے ذکر بلند کیا. تو واحد ہے، تو یکتا ہے. کیا یہ جمع کے آنے سے تیری وحدانیت پر کوئی فرق نہیں آتا؟ تیری توحید پر کوئی فرق نہیں آتا؟ باری تعالیٰ بتا تو ایک نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے بندو سن لو، ہاں میں ایک ہی ہوں، میں واحد ہی ہوں، میں یکتا ہی ہوں. سن لو مولا کب یکتا ہے، کب واحد ہے، کب ایک ہے. وہ فرماتا ہے جب بات عبادت کی ہو تب واحد ہو. اللہ اکبر. جب بات، بولیے، عبادت کی ہو، جب بات میرے حضور جھکنے کی ہو، جب بات میری بارگاہ میں سجدے کی ہو، جب مجھے الہ ماننے کی بات ہو تو میں ہی ہوں، میں واحد ہی ہوں، میں یکتا ہی ہوں، میں اکیلا ہی ہوں. تو مولا تو ہم کب بنتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے بات جب عبادت کی ہو تو میں رہتا ہوں، مگر جب بات عطاؤں کی آ جائے، بات جب عطاؤں کی آ جائے، بات جب دینے کی آ جائے، بات جب خیرات کے بانٹنے کی آ جائے، بات جب فضل کرنے کی آ جائے، بات جب رحمت دینے کی آ جائے، بات جب نعمتیں بانٹنے کی آ جائے، تو تب میں نہیں رہتا. میں جس کا صدقہ دے رہا ہوتا ہوں اسے ساتھ ملا کر پھر میں نہیں رہتا، پھر میں ہم بن جاتا. بولیے، پھر میں نہیں رہتا بلکہ ہم بن جاتا، کیونکہ جس کا صدقہ دے رہا ہوتا ہوں اس کو ساتھ شامل کر لیتا ہوں. عبادت اور بندگی کی بات آئے تو میں واحد ہی رہتا. حاضرین عزیز انتشار، یہ ہے ورفعنا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا آپ کی خاطر. اب کئی بندے سوچ رہے ہوں گے آپ نے تو اس بات میں شاید معاذ اللہ وہ جو ایک دوری ہے، وہ جو ایک فرق ہے خدا اور مصطفیٰ کا، کہ وہ مصطفیٰ ہے وہ خدا ہے، آپ نے معاذ اللہ کہیں وہ فرق مٹا نہ دیا. نہیں، فرق اپنی جگہ پہ قائم ہے. خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. بولیے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. خدا مصطفیٰ کو خدا کے ساتھ نہیں ملایا، خدا کو مصطفیٰ کے ساتھ نہیں ملایا، مگر اس ساتھ نہ ملانے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں نے جدا کر دیا ہے. نہیں، وہ ذات خدا سے نہ جدا ہے نہ خدا ہے.
وہ ذات خدا سے نہ جدا ہے نہ، بولیے سارے، نہ خدا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کوئی پھر کیا ہے؟ اسی سے پوچھئے، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہے، کیونکہ اس نے اپنی رضا میں مصطفیٰ کی رضا رکھی اور مصطفیٰ کی رضا میں، بولتے جائیے، اپنی رضا رکھی، رسول کی اطاعت میں اپنی اطاعت رکھی، اپنی اطاعت میں رسول کی اطاعت رکھی۔ جدائیاں اس نے ڈالی ہی کب تھی جو ہم کسی کو جدا کر کے بیٹھے۔ حاضرین ذی احتشام، اب اس سے اگلی بات بڑی خاص جو آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب اپنی بات آئی، اور قرآن مجید کی میں اس پہ آیات بھی کوٹ کر دوں گا کیونکہ ہم ہمیشہ قرآن مجید کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، تو اس پہ بطور دلیل میں کچھ آیتیں کوٹ کر دیتا کہ اللہ رب العزت نے ہم کہہ کر کیوں فرمایا، ہم نے ذکر بلند کیا، ہم کہہ کر کیوں فرمایا۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات ہیں، وہ کیا کہ جب قرآن کے نزول کی بات آئی، کس کی؟ بولی قرآن کے نزول کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ کیا کہا؟ ہم نے۔ تو قرآن کس نے نازل کیا؟ سارے بولیے اللہ نے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت کو چاہیے تھا وہ فرماتا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا، حالانکہ بات تو اسی طرح تھی، خدا نے ہی قرآن بھیجا، خدا نے ہی قرآن اتارا، مگر اللہ رب العزت نے قرآن اتار کر بھیج کر نازل فرما کر بھی یہ نہیں کہا قرآن میں نے اتارا، بلکہ فرمایا قرآن ہم نے اتارا۔ بولیے قرآن ہم نے اتارا، چونکہ یہاں اس پہلو میں بھی بات عبادت کی نہیں تھی، یہاں بھی بندگی کا ذکر بولیے نہیں تھا، سجدے کی بات نہیں تھی، اللہ کے حضور جھکنے کی بات نہیں تھی، یہاں بھی بات عطا کی تھی، یہاں بھی بات دینے کی تھی، قرآن دیا جا رہا تھا۔ تو جہاں اور چیزوں کے عطا کرنے کی بات آئے، نعمتوں کے بانٹنے کی بات آئے، خیرات کی بات آئے، تو اللہ رب العزت اپنے ساتھ جس کا صدقہ دے رہا ہوتا ہے اسے اپنے ساتھ شامل کر لیتا اور شامل کر کے فرماتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا، قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور آیت قرآن کی کوٹ کر دیتا ہوں، آسان سی قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ، آپ میں سے سب کو زبانی یاد ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا 30واں پارہ سورہ الکوثر، آپ لفظ دہرائیے ذرا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہاں بھی اپنے آپ کو ہم کے ضمن میں لا کے ذکر کیا، ہم نے کوثر عطا کیا۔ آپ آیت پر غور کر لیں، پوری آیت میں کسی جگہ بھی عبادت اور بندگی کی بات نہ تھی۔ اس سے پچھلی آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کو پڑھ لیں، اس میں بھی کہیں عبادت اور بندگی کی بات بولیے سجدے کی بات نہ تھی۔ تو جہاں جہاں سجدے کی بات نہ تھی، عبادت کی بات نہ تھی، جھکنے کی بات نہ تھی، اللہ رب العزت نے ہر اس مقام پر اپنے آپ کو واحد کے سیغے میں لا کے ذکر نہیں کیا بلکہ جمع کے سیغے میں لا کر فرمایا یہ کام ہم نے کیا، قرآن ہم نے نازل کیا، کوثر ہم نے عطا کیا، ذکر ہم نے بلند کیا۔ مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ رب فرماتا ہے لوگوں سن لو کہ میں خدا ذاتیں دو ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا خدا ہے، مگر دونوں میں اگر فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ بندگی صرف میری ہے، سجدہ صرف مجھے ہے، باقی جو کچھ خدا کا ہے وہی مصطفیٰ کا ہے۔ بولیے باقی جو کچھ خدا کا ہے وہی مصطفیٰ کا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق ہے تو اتنا فرق ہے کہ عبادت اور بندگی صرف خدا کی ہے، باقی رضا بھی مصطفیٰ کی ایک، خدا کی ایک، منشا بھی جو خدا کی وہی مصطفیٰ کی۔ اب میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ ٹائم تیزی سے بیت رہا، تو آگے یہ ہے وَرَفَعْنَا، ہم نے ذکر بلند کیا۔ بولیے کیا؟ ہم نے۔ تو آگے فرمایا لاکا، تیرے لیے۔ بولیے کیا؟ لاکا کا معنی ہے تیرے لیے۔ اب آپ دیکھیے ذرا کہ قرآن مجید میں ایک مقام ایسا بھی ہے کہ جہاں جب اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا
تو فرمایا میرے محبوب قل، آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب فرما دیجئے کہ بے شک ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میرا جینا، و مماتی میرا مرنا، گویا نماز بھی مولا تیرے لیے، روزہ بھی تیرے لیے، حج بھی تیرے لیے، جینا بھی تیرے لیے، مولا سب کچھ میرا تیرے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ، میرے محبوب تیرا سب کچھ میرے لیے، تیری نماز میرے لیے، تیری بندگی میرے لیے، تیرے سجدے میرے لیے، تیری قربانیاں میرے لیے، تیرا جینا میرے لیے، تیرا دنیا سے چلے جانا میرے لیے، چونکہ تو اپنا سب کچھ میرے سپرد کر بیٹھا ہے، میرے نام کر بیٹھا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ، میرے محبوب تیرا سب کچھ میرے لیے، خدا کا سارا کچھ تیرے لیے۔ بولیے تیرا سب کچھ خدا کے لیے، خدا کا سب کچھ بولیے مصطفیٰ کے لیے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا تھا نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حاضرین جی احتشام، اللہ رب العزت نے جو کچھ بنایا سب کچھ بنایا تو محمد مصطفیٰ کے لیے بنایا۔ اب میں اس پہ مزید اور دلائل لانے کے لیے اور گفتگو کو طویل کرنے کی بجائے میں چاہتا ہوں اپنے وقت پہ گفتگو کو بھی آپ چھوڑ دوں تو میں گفتگو بھی مکمل کر لوں۔ اگلا لفظ بڑا خاص ہے، وہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ بلند کیا تیرے لیے، کیا بلند کیا؟ وَرَفَعْنَا، رفعت دے دی، بلندی دے دی، عروج دے دیا، لاکا تیرے لیے بلندی دے دی، کس شے کو بلندی دے دی؟ فرمایا ذکرک، تیرے ذکر کو، بولیے ذرا تیرے ذکر کو۔ اب ذکر کی بلندی کے درجن سے زائد علماء اور مفسرین نے معنی بیان کی ہے، درجن سے زائد۔ میں دامن وقت میں جتنی گنجائش ہوگی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، اب آپ دیکھیے کہ اگر اللہ نے فرمایا ہم نے بلند کر دیا تو سوال یہ ہے کہ بلند کس شے سے کیا ہے، اس بلندی کی حد کیا ہے، اس بلندی کی ابتدا کیا ہے، بلندی کی انتہا کیا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، مثلا آپ یہ دیکھیے کہ یہ ٹیبل پڑی ہے، ٹیبل، تو ٹیبل زمین سے بلند ہے، بولیے ٹیبل زمین سے بلند ہے۔ اب یہ چھت ہے تو یہ چھت اس ٹیبل سے بلند ہے۔ اب آسمان ہے تو آسمان چھت سے، بولتے جائیے نا، اب یہ بلندیاں ہیں نا، بلندیاں ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ انسانی فکر کے مطابق، انسانی مزاج اور طبیعت اور فہم اور سوچ اور ادراک کے مطابق کہ بلند ہے کس شے سے بلند ہے، یہ زمین سے بلند ہے، وہ اس سے بلند ہے، اوپر والا لینٹر نیچے والے لینٹر سے بلند ہے، پہلا آسمان چھت سے بلند ہے، دوسرا آسمان پہلے سے بلند ہے، تیسرا دوسرے سے بلند ہے، چوتھا تیسرے سے بلند ہے، پانچواں چوتھے سے بلند ہے، چھٹا پانچویں سے بلند ہے، ساتواں چھٹے سے بلند۔ ایک تو بلندی کی ترتیب یہ ہے۔ اب سنیے، جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو مصطفیٰ کا ذکر تو پہلے سے ہی بلند تھا، اب کس شے سے بھی بلند کر دیا؟ حضور کا ذکر تو آلریڈی رب کائنات نے اتنا بلند کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہی جبریل امین تشریف لائے، حدیث قدسی کوٹ کر رہا ہوں کہ اے اللہ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا جبریل، یا رسول اللہ بتائیے، اللہ فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو کیسے بلند کیا، کس شے سے بلند کیا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ذکر کی بلندی کا معنی یہ ہے کہ اذا ذکرت معیہ، ذکر کی بلندی کا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند تو پہلے ہی تھا، اب ذکر کی بلندی ایسی بنا دی ہے کہ اذا ذکرت، جب کوئی میرا ذکر کرے گا، بولیے ذرا، جب کوئی میرا، خدا فرما رہا ہے جب کوئی میرا ذکر کرے گا، ذکرت معیہ، آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوگا۔ اب خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا،
خدا اربا والا رہا، بنسبت خدا مصطفیٰ کی ذات خدا سے تو کم رہی، مگر چونکہ مصطفیٰ خدا ہو نہیں سکتا تھا، اللہ رب العزت نے ذکر کی بلندی کو ایسا بنایا کہ جب جب خدا کا ذکر ہوگا مصطفیٰ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو بھی ہم نے محبوب بلند کر دیا۔ بولیے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ اب حاضرین ذی احتشام، جو اختتام کی طرف جاتے ہوئے اگر اس لفظ ذکر کی بلندی کی طرف جاؤں گا تو مضمون طویل ہو جائے گا، میں اپنے پیغام کی طرف آ رہا۔ وہ پیغام کیا؟ اب ذکر کی بلندی کہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ رسول کے ذکر کو جوڑا ہے۔ اب جب جب خدا کا ذکر ہوگا مصطفیٰ کا ذکر ساتھ ہوگا۔ بولیے حضور کا ذکر، میں اس پہ ایک حدیث پاک کوٹ کر دیتا ہوں آخری حصے میں۔ شاہ صاحب ٹائم مجھے عرفان صاحب بتائیے گا کتنا رہتا؟ 15 منٹ ہے ابھی۔ اب توجہ کیجئے گا، گفتگو کے آخری حصے میں یہ پیغام کے طور پر خاص بات اور عقیدے کی بات سمجھانا چاہتا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے قریب، سارے بولیے درخت، اس درخت کے قریب نہیں، وہ جنت میں بھیجا تو جنت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کھاؤ پیو چلو گھومو پھرو جو مرضی کرو، مگر کیا نہیں کرنا؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، بس اس درخت کے قریب بولی۔ اللہ کا امر تھا، اللہ کی حکمت تھی، درخت کے قریب گئے، دانا کھا لیا، اللہ نے زمین پہ اتارا۔ اب وہ جو ایک حکم عدولی تھی یا اللہ کی حکمت کے تحت وہ جو غلطی سرزد ہوئی تھی، اب اللہ کی بارگاہ میں توجہ کیجئے گا، اللہ کی بارگاہ میں جب اس پہ توبہ کرنے کے لیے معافی کی درخواست بھیجی، معافی کی بولیے درخواست بھیجی، تو معافی کی درخواست بھیجتے ہوئے آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ وہ جو کام ہوا ہے نا مجھ سے، میں اس پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں اور معافی کا خواستگار ہوں۔ اب معافی مانگتے ہوئے عرض کی باری تعالیٰ تجھے تیرے محمد کا واسطہ میری توبہ قبول فرما۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے بھائی۔ آپ دیکھیے حکم دینے والا کون تھا؟ بولیے ذرا، خدا تھا۔ بھول آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی تو معاملہ تو صرف خدا اور آدم علیہ السلام کے درمیان تھا نا، بولیے کوئی تیسرا درمیان میں تو نہیں تھا۔ تو براہ راست عرض کرتے مولا بھول ہو گئی معاف فرما دے، مگر آدم علیہ السلام نے جو طریقہ اپنایا، اس طریقے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے ذکر کو اتنی بلندی عطا فرما دی کہ آدم علیہ السلام کو بھی درخواست دیتے ہوئے معافی کی درخواست ہے۔ آپ معافی کی درخواست جب کسی کو لکھتے ہیں نا تو آپ کسی کو یہ نہیں لکھتے آپ کو فلاں کا واسطہ میری درخواست قبول فرما، نہیں، آپ براہ راست ریکویسٹ کرتے ہیں، براہ راست درخواست دیتے ہیں۔ مگر آدم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والوں کو اپلیکیشن لکھنے کا بھی طریقہ سمجھا دیا کہ درخواست کیسے دیتے ہیں۔ عرض کی باری تعالیٰ معافی کی درخواست ہے مگر معافی دینی ہے تو دے، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے صدقے سے معافی عطا فرما۔ تو حضور کے ذکر کی بلندی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ معافی خدا سے مانگنی تھی، مگر اللہ نے حضور کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ایسا نفی کیا اور ایسا جوڑا کہ آدم علیہ السلام کو معافی کی درخواست بھیجنے کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں جہاں اسے یاد کیا وہاں ساتھ محمد مصطفیٰ کا واسطہ بھی دے دیا، واسطہ اور وسیلہ بھی دے دیا۔ اب حاضرین ذی احتشام، اب پیغام کی طرف میں آ رہا، خاص بات کرنا چاہ رہا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ حضور کے ذکر کو بلندی اس انداز میں عطا کی۔ اب یاد رکھ لے انبیاء تو 1.25 لاکھ اللہ رب العزت نے بھیجے، مگر یاد رکھ لے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ رب العزت نے قیامت تک ایسا محفوظ بنا دیا۔ توجہ کیجئے گا، کیا قیامت تک ایسا محفوظ بنا دیا جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ بولیے قرآن کی حفاظت کرنے والے، جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا، اسی طرح مصطفیٰ کی سیرت کی حفاظت کا بھی اللہ نے ذمہ لے لیا۔
ذکر کی بلندی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ چونکہ پہلے جو کتابیں آتی تھی کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، کسی کا ذمہ، کتابیں آتی، لوگ تحریف کرتے، اللہ نبی بھی اور بھیج دیتا، کتاب بھی اور بھیج دیتا، چلتا رہا۔ اب آقا تو جہاں پہ نبوت کا چونکہ سلسلہ ختم ہونا تھا، حضور جب تشریف لائے، اب آقا پہ جو وحی آئی تو اللہ رب العزت نے فرما دیا محبوب اب جو وحی آپ پہ اتر رہی ہے اس وحی کی حفاظت کا ذمہ ہم لے رہے ہیں، اب نہ کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے نہ کوئی تحریف کر سکتا ہے۔ سنیے، جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب اللہ نے یہ ڈیوٹیاں بھی ان لوگوں کے ذمہ لگا دی جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے کے انداز کو بھی محفوظ کر دیا۔ حضور چلتے کیسے تھے، آقا بولتے کیسے تھے، آقا اخلاق کیسا، آقا کا رویہ کیسا، آقا کے لین دین کے معاملات کیسے، ایک ایک زندگی کے ایک ایک پہلو کو حدیث مصطفیٰ کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایسا جامع حفاظت کے ذریعے جامع بنا دیا۔ یہ ذکر کی بلندی کا ہی ایک معنی ہے کہ جیسے خدا کا اترا ہوا قرآن آج تک محفوظ ہے، اللہ نے اسی قرآن میں فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب حاضرین عزیز احتشام، اگر اس سیرت میں کہیں کوئی رد و بدل ہوا ہوتا تو اللہ رب العزت یہ کبھی نہ فرماتا کہ میرے رسول کی زندگی کو دیکھو، اس کی سیرت و کردار کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اپنے کردار کو بدلو، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہوتی تو یہ بشارت نہ آتی۔ اس بشارت کا آنا بتاتا ہے کہ جیسے قرآن محفوظ ہے مصطفیٰ کی سیرت بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ بولیے، حضور کی سیرت بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ حاضرین عزیز احتشام، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس سیرت سے سیکھا کیا؟ ہم نے اس سیرت سے، اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے ارشاد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح کر کے بتا دی کہ اب رب کائنات نے میرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا۔ کیسا جوڑا؟ یہ تو ذکر کی ایک جہت ہے، اب میں اس سے بھی اگلی بات کر کے بات ختم کروں گا، وہ بات بڑی اہم ہے۔ وہ کیا کہ ذکر ہی کا ایک معنی علماء اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جعلت ذکرک، پہلے تو تھا نا کہ جہاں ذکر خدا کا ہوگا ساتھ، سارے بولیے ذرا، جہاں ذکر خدا کا ہوگا ساتھ، اور مثال میں نے دے دی کہ معافی رب سے آدم علیہ السلام نے اپنی مانگنی تھی مگر حضور کو کے واسطے کو ساتھ جوڑ کے بتا دیا کہ اب ذکر صرف اس کا نہیں ہوگا، ساتھ مصطفیٰ کا بھی ہوگا، ساتھ حضور کا بھی ہوگا۔ ایک ذکر کا معنی یہ ہے کہ جعلت ذکرک من ذکری من ذکرک ذکرنی، اے میرے محبوب ذکر کی بلندی کا، رفعت کا، عظمت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ پہلے تو اب تیرا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا تھا مگر اس سے بھی آگے بڑھ رہا ہوں، وہ کیا کہ ہم نے آپ ہی کے ذکر کو اب اپنا ذکر بنا دیا۔ بولیے، آپ ہی کے ذکر کو، بولیے اپنا ذکر۔ اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ حضور ہی کا ذکر خدا کا ذکر کیسے؟ قرآن مجید اٹھائیے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں اپنی اطاعت کی اللہ نے بات کی، ساتھ رسول کی اطاعت کی بات کی۔ یہ تو ہے کہ ذکر کے ساتھ ذکر ملا دیا۔ بولیے کیا؟ ذکر کے ساتھ، بھئی جہاں اطاعت خدا کی وہاں اطاعت، بولیے ذرا، مصطفیٰ کی۔ اب ذرا توجہ کریں، یہ تو ہے حضور کا ذکر، ذکر تو ذکرتا معی، کہ ذکر تیرا میرا بھی ہوگا تو ساتھ، سارے بولیے ساتھ تیرا بھی ہوگا، مگر آگے ہے کہ جعلت ذکرک من ذکری من ذکرک ذکرنی، اب ہم نے آپ ہی کے ذکر کو اپنا ذکر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ کیسے؟ کہ اگر خدا کی اطاعت کرنی ہے تو رسول کی اطاعت کرو، یہ ہے ذکر کے ساتھ ذکر کا ملانا۔ مگر قرآن کا ایک مقام ایسا بھی ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بس جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس کی اطاعت ہی کو اللہ نے فرمایا یہی خدا کی اطاعت۔ بولیے یہی خدا کی اطاعت ہے، یعنی الگ سے اطاعت کی ضرورت نہیں۔ اب جو رسول کی اطاعت میں آئے گا
جو رسول کی اتباع میں آئے گا، جو آقا کی سنت کی پیروی کی طرف آئے گا، حضور کے فرمان کو مانے گا. کیوں کہ قرآن نے فیصلہ دے دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا جو رسول تمہیں دے لے لو. بولیے جو رسول تمہیں دے لے لو. وما آتاکم الرسول جو عطا کرے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. گویا اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے. اطاعت حکم مصطفیٰ ہی حکم، بولتے جائیے، منشائے مصطفیٰ ہی منشائے خدا ہے. رضائے مصطفیٰ ہی رضائے خدا ہے. اب فرق صرف اتنا رہا ہے کہ سجدہ اسی کو ہے، بندگی اسی کی ہے، جھکنا اسی کے سامنے ہے، مگر باقی سارے فرق مٹا دیے. صرف اتنا فرق رہا کہ وہ عبادت کے لائق رہا، بندگی کے لائق رہا، باقی چیزیں جدا نہیں رکھی. فرمایا جو خدا کا ہے وہی مصطفیٰ کا ہے، اور جو مصطفیٰ کا ہے وہی خدا کا ہے. حاضرین جی احتشام، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو اللہ نے ذکر کی بلندی کے معنی میں بیان کیا، کہ حضور کے ذکر کی بلندی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضور کی سیرت کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ امت کے لیے نمونہ بنا دیا، رول ماڈل بنا دیا. ہم نے اس ذکر کو آگے اپنے ساتھ کیسے نتھی کیا اور کیسے جوڑا؟ کیا ہم نے اس ذکر کے ساتھ تعلق بنایا؟ ہم نے اس ذکر کو جاری رکھا؟ ہم نے اس ذکر سے استفادہ کیا؟ ہم نے اس ذکر سے کیا فائدہ لیا؟ وہ جو ذکر سیرت مصطفیٰ کی شکل میں اللہ نے بلند کیا تھا، ہم نے اس سے کیا لیا؟ آج اگر ہم اپنے احوال کو دیکھ لیں اور اپنے کردار کو دیکھ لیں، اپنی بول چال کو دیکھ لیں، صبر کو دیکھ لیں، تحمل کو دیکھ لیں، بردباری کو دیکھ لیں، لین دین کے معاملات کو دیکھ لیں، معاشی اور معاشرتی رویوں کو دیکھ لیں، وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے حضور کے ذکر کی بلندی کے معنی کو سمجھا ہی نہیں جو اللہ نے سنت مصطفیٰ کی شکل میں ہمیں عطا کی. لوگوں، آج کے اس دور میں تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ، آپ کی دن رات کی سٹرگل اور پچھلے 50 برس کی سٹرگل وہ اس پہ فوکس ہے کہ لوگوں آؤ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرو، حضور کا میلاد بھی مناؤ، تعلق بھی نبھاؤ، غلامی کے نعرے بھی لگاؤ، دعوے بھی کرو. مگر حقیقت یہ ہے کہ عملی جامہ جب تک نہیں پہناؤ گے تب تک سب کچھ بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آقا کی سیرت طیبہ کا ہم مظہر نہ بن سکے، ہم وہ فائدہ نہ لے سکے اور اس کا رنگ نہ اپنے اوپر چڑھا سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف دعوے، کھوکھلے دعوے ہی کرنے والے ہیں، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لوگوں آؤ اپنے رویوں کو بدلو، طبیعتوں کو بدلو، اپنے مزاج کو بدلو، اپنے اندر جو سختی ہے اس سختی کو مٹاؤ. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو جو اللہ نے بلندی عطا کی ہے اس ذکر کے ساتھ جڑو، اور وہ ذکر کی بلندی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ حضور کی سیرت کو اپناؤ. بولیے سارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپناؤ. انہی پہلوؤں کو آگے بڑھانے کے لیے چونکہ پورے پاکستان میں اور دنیا بھر میں منہاج القرآن کے لوگ، چونکہ یہ ایک بڑی اہتمام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور انتظام و انصرام کے ساتھ یہاں بالخصوص پاکستان میں 350 مقامات پر ماہانہ درس عرفان القرآن کی محافل سجتی ہیں ہر ماہ. یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہر مہینے میں ایک درس عرفان القرآن کا انعقاد، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ لوگوں کو اجتماعی شکل دینے کے لیے ایک جگہ پر جمع کرنے کے لیے 20 اکتوبر بروز اتوار مدینہ میرج ہال کڑیاں والا صبح 9 سے 11 بجے ماہانہ درس عرفان القرآن کی مجلس سج رہی ہے، اور وہاں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی انتظام ہے. عموماً ہمارے ہاں گھروں میں یہ مزاج اور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین سیکھنا صرف بندے کا کام ہے اور بندے کے لیے ضروری ہے. نہیں، جتنا دین سیکھنا بندے کے لیے ضروری ہے اتنا ہی بہن اور بیٹی اور عورتوں کے لیے بھی دین سیکھنا
بولیے ذرا سارے، ضروری پردہ انتظام ہوگا بہنوں اور بیٹیوں کے لیے. آپ خود بھی آئیں، گھروں سے بہنوں کو بھی لائیں، بیٹیوں کو بھی لائیں، باجیوں کو لائیں، ماؤں کو لائیں، خواتین کو لائیں. خواتین کے لیے الگ پردے کا انتظام ہوگا، اور اس میں خصوصی خطاب شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، محترم علامہ محمد جمیل احمد زاہد صاحب، آپ کا خصوصی خطاب ہوگا. آپ سارے احباب منہاج القرآن کے ساتھیوں سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آنے جانے کے انتظام و انصراف کے حوالے سے کوارڈینیٹ کریں گے آپ کے ساتھ، اور ان سے رابطے میں رہیں، اور ضرور اپنی نسلوں کو سنوارنے میں آپ خود کردار ادا کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا، اللہ پاک میری اور آپ کی اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں 50 منٹ پہ ہی چھوڑنے والا تھا، وہ گھڑی خراب تھی، میری نظر نہیں پڑی، جس کی وجہ سے یہ 5 منٹ آپ کے آج اوپر چلے گئے. اگلی بار یہ 5 منٹ بھی ہم پیچھے لے آئیں گے. آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں برکت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو آقا بجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.